ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائیں کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا تو یہ سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عرض یہ کر رہا تھا، بچے کی ختنہ ہو ڈی جے بجا کر کے ناچو مت، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب جلسہ کرو اور جلسے میں اپنے مسجد کے امام کو بلاؤ، اپنے علماء کو بلاؤ، مقامی علماء کو بلاؤ، اور بلا کر ان سے کہو نبی کی سیرت بیان کرو۔ شادی کا موقع ہو، ہلدی کی محفل میں ڈی جے بجا کے ناچو مت، جس کے صدقے میں اللہ نے تمہارے گھر میں خوشی دکھائی، اس نبی کی محفل سجاؤ، بولو سیرت مصطفیٰ بیان کر۔ سیرت 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 پہ اتنی محنت کرو کہ دوست تو دوست ہے، دشمن کو بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ بس آخری دو چار جملے پڑھ کے آپ کو بتاؤں، اگر آج لوگ کسی کو مرتد بنا رہے، کیا کہہ کے مرتد بنا دے؟ دیکھو 1857 کے بعد کے مولوی یہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں ہماری جوتے کی نوک پر ہے، کیونکہ یہ انگریزوں کی میس سے ملا ہے۔ ہم تو 1450 سال پہلے والا دین مانتے ہیں جو صوفہ کے چبوترے سے ملا ہے نا۔ تبلیغ کرنے نکلے اور کہتے ہو نبی تو اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے، ایسے نبی کا کوئی کلمہ پڑے گا؟ ہم کہتے ہیں ظالم، نبی کی بیٹی کی تو بخشش کی بات کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمان ماں کے پیٹ سے جو کچا بچہ گر جاتا ہے نا، وہ بچہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ جب مسلمان کا کچا بچہ اپنے باپ کو اور ماں کو اپنے نال میں باندھ کے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے وہ روایت پوری پڑھتا، لیکن اشارہ دینا ہوں، علماء سمجھ رہے، آپ کو مزید تشریح سمجھنے تو علماء سے سمجھے۔ وہ کچا بچہ اور وہ کس شان سے لے جائے گا اس کو ایک سن لے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نرالی ہاتھ میں، حضرت عیسیٰ کے لبوں میں طاقت ہے، توجہ بس بات اس پہ پوری ہو رہی، توجہ۔ حضرت عیسیٰ کے لبوں میں طاقت ہے کہ مردے کو کہتے کم باذن اللہ، مردے کو کہتے کم باذن اللہ، توجہ، مردے کو کہتے کم باذن اللہ۔ تو لب عیسیٰ نے کہا کم باذن اللہ، تو مردہ کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ لیکن یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ ہے جن کو لب سے کم باذن اللہ کہنا پڑتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے، یہاں کم باذن اللہ کہنا نہیں پڑتا، ہاتھ میں کنکر لے لیتے ہیں تو نبی کے ہاتھ میں کنکر بھی بول پڑتے ہیں۔ مردے میں تو روح نکل گئی تھی پھر لائی گئی، کنکر میں تو روح تھی نہیں، تو میرے ماں ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں۔ اچھا سنگ ریزے بولتے ہیں لیکن آؤ باؤ نہیں بولتے، شیری مقالی کے ساتھ کلام کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کا معجزہ ہے میرے بھائی، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں حضور سے جڑیے، بس بات اختتام کو حضور سے جڑیے۔ میں کسی سے ٹوٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حضور سے جڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں صرف آمنہ کا لال آئے گا۔ حضور سے عشق کیجئے، سب سے دل لگایا حضور سے دل لگائیے، سب کے ہو کر رہے حضور کے بنیے، حضور کے بنیے، اس لیے کہ یہ دنیا بڑی مطلبی دنیا ہے۔ موسم بدلنے ٹائم لگتا ہے، لوگوں کے ذہن بدلنے ٹائم نہیں لگتے۔ جان وفا سے دل لگائیے، لڑکیوں سے پیار کر رہے ہو، ناجائز تعلقات کر رہے ہو، اپنے دوستوں کے لیے ٹائم ہے، 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، کبھی 10 منٹ کا ٹائم بھی رسول اللہ کی محبت میں نماز کے لیے نکالا ہے؟ گھنٹوں کسی دشمن کی غیبت کی ہے کہ کبھی 10-20 منٹ کا وقت نکال کے کبھی نبی پاک پہ درود و سلام بھی پڑھا ہے؟ کون کام آئے گا؟ کوئی ہے کام آنے والا؟ حضرت نصیر الدین نصیر شاہ نے کہا تھا، پیر سید نصیر الدین نے کہا تھا، نصیر ان کے سوا بھی ہے کوئی رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ اور میری عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں کیا مولا آئے گا، وہ قیامت میں بھی قیامت ہوگی جب محبوب کا دیدار، اور دیدار ہی نہیں مسافہ۔ ایک معذرت کے ساتھ
خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی. یہاں مسافے کے لیے تو امیر اور غریبوں میں فرق ہوتا ہے، وہ دربار ہے جانا امیر میں فرق ہے نہ غریب میں فرق ہے. کیا بات ہے، وہاں کسی میں فرق نہیں ہے. اسی سے دل لگا لو نا. جہاں مالوں پر تولا جاتا ہو وہاں دل لگا کے بیٹھے ہو، جہاں مال اور آل پہ نہیں تولا جاتا وہاں تو حبشی کو بھی نبھایا جاتا ہے اور عربی کو بھی نبھایا جاتا ہے. ان سے دل لگاؤ نا. تو بہرحال وہاں مسافے کا شرف ملے گا. کتنا بڑا شرف ہو، سب مسافہ کریں گے. اب دوسری حدیث سنو. جس نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا اس کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوگے. بولو سور کے خون سے ہاتھ رنگے ہوئے ہوگے تو حضور سے مسافہ کر پاؤ گے؟ کتنی محرومی ہوگی، کتنی تباہی ہوگی. اس دن پچھتانے سے کم آج توبہ کرو. میں یہی کہہ رہا ہوں، حضور سے جڑو. سب سے پیار کیا حضور سے پیار کر کے دیکھو. سب سے وفا کیا حضور سے وفا کر کے دیکھو. سب کے لیے وقت دیا حضور کے لیے وقت دے کر دیکھو. اگر ان سے عشق کر لو گے نا میرے بھائی تو اکیلے رہو گے تو ایسا لگے گا کوئی تمہارے ساتھ ساتھ ہے. کوئی تمہیں ستائے گا، رو گے تو ایسا لگے گا کوئی تمہارے آنسو پوچھ رہا ہے. اور جب دنیا سے جاؤ گے وہ تمہارے سراہنے ہوں گے اور آپ یہ کہتے ہوئے جاؤ گے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. جب یار کا مزار تصور میں آتا ہے تو دل اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے. جب یار سامنے آ جائے تو پھر رضا پل سے اب وقت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سدائے. قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے جو ہے وہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. نفس نبوت کے اندر تمام انبیاء برابر ہیں لیکن فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. اب قرآن کا انداز دیکھیں، ذرا توجہ کریں، قرآن کا انداز دیکھیں. عظمت مصطفیٰ سننے آئے ہو. شبیر بھائی نے ابھی ایک مصرع پڑھا. میں کاش یہ کہوں گا کہ نعرہ لگائے تو اسی ایک مصرے پہ لگا دیں، محمد ہمارے، مل کے محمد ہمارے، محمد ہمارے. کیا شان والے آقا ہیں. قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. نبی کوئی چھوٹا نہیں ہے لیکن اللہ نے نبی کو نبی پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اب کہا کیا جا رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے عالم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو سکھا دیا. حضرت آدم کو علم الاسماء اور محبوب کو سب کچھ سکھا دیا. محبوب کا علم تو دیکھو، محبوب کو سب کچھ. لوگ آدم کا علم تو ماننے کو تیار ہے لیکن جانے آدم کے بارے میں کہتے حضرت عائشہ کا گمشدہ ہار ان کو پتہ نہیں تھا اور تو ہار میں ہی ہار گیا. ذرا بتا تو صحیح، میرے نبی کے علم کا اندازہ کرو. ایک اور بات، توجہ نہیں، آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، توجہ ہے اس طرف ہے تو ذرا اونچی آواز میں درود شریف پڑھیے تو مجھے لگے گا آپ کی توجہ میری طرف ہے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دیکھو جو بھائی آتے جاتے رہیں گے انہیں آنے جانے ذکر مصطفیٰ سے بڑی کون سی چیز. توجہ ہے اس طرف. حضرت آدم، ایک بات نہیں، دوسری بات حضرت آدم کی میں عرض کروں. حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شان یہ ہے کہ حضرت آدم کے سامنے سارے فرشتوں کو جھکا دیا. اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو. سب فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو حضرت آدم کو سجدہ کروایا گیا فرشتوں کے ذریعے سے، یہ شان ہے حضرت آدم کی، چھوٹی موٹی شان نہیں. سارے ملائکہ سے سجدہ کرایا، میرے آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا. لیکن ایک بات، تعظیم ملائکہ حضرت آدم کی کرتے نظر آ رہے. حضرت آدم کی ملائکہ تعظیم کر رہے ہیں، سب نے سر جھکا دیا، سجدہ کر لیا حضرت آدم کو. مگر نمبر ایک، سجدہ پہلے تھا پھر سر اٹھا لیا.
اور سجدہ کرنے سے پہلے بھی فرشتوں کا سر اٹھا ہوا تھا. یعنی سجدہ جو ہوا ہے وہ ایک لیمیٹڈ پیریڈ کے لیے ہوا ہے، ایک محدود وقت کے لیے ہوا ہے. فرشتے پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر. ایسا ہی ہے، میں سمجھا سکا آپ کو؟ بات صحیح ہے. یعنی سجدہ جو تھا 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، 4 سال ہوا، 10 سال ہوا. لیکن امی کہہ سکتے ہیں، باپ کی بیوی نہیں کہہ سکتے. ماموں کہہ سکتے ہیں، ماموں جان کہہ سکتے ہیں، باپ کا سالہ نہیں کہہ سکتے. ادب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی نبی کو ہم یتیم نہیں کہتے، وہ در یتیم ہے. یتیم موتی کا نام ہے، در یتیم. اللہ اکبر، یہ نبی کی شان ہے. نبی اگر جانوروں کو جو ہے وہ جنگل میں لے گئے، حلیمہ کی بکریوں کو، تو بکریوں کی نگہبانی کرنے گئے. اس پر معاذ اللہ کوئی بدبخت نبی کو چرواہا کہے تو وہ نبی کی توہین کا مرتکب ہوگا. اس لیے ہم نبی کو چرواہا نہیں کہتے. یہ نبی کی شان ہے کہ بکریوں پہ شفقت کے لیے آپ بکریوں کی نگہبانی کے لیے تشریف لے گئے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اللہ اکبر. عالمگیری میں 500 جن علماء نے ہندوستان کے فتاوی عالمگیری کو مرتب کیا، وہ لکھتے ہیں کہ نبی کی نالین کو جو جتڑی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. حضور کے لباس اقدس کو جو میلا کہے گا وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے عظمت رسالت پر پہرا دینا صرف علماء کا کام نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. قرآن نے ہر مومن کے لازم کیا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُعَقِّرُوهُ کہ تم ان کی تعظیم کرو، تم ان کی توقیر کرو. اور تعظیم بھی کتنی کرو؟ مخلوق کی تعظیم کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کا آغاز ہوتا ہے. جبریل کے